امی کو جب میمونہ کے سامنے خوشی اور مطمئن دیکھا تو ہادی کے سر سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ وہ مطمئن سا ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ جانے کیوں رافی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک سے گئے تھے۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، وہ یقیناً جاگ رہا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے 2 قدم چل کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں کی توفیق سے دروازہ کھل گیا تھا۔ چاچو آپ؟ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ ہاں میں، کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ بس دل چاہا تم سے باتیں کرنے کو سوچا چلا آیا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، بس سونے لگا تھا۔ ہادی نے کمرے میں اندر آنے کو قدم بڑھائے تو ہادی نے پیچھے ہٹ کر انہیں اندر آنے دیا اور خود آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے کھول دیے۔ کمرے میں رچی باس اور گھٹن بتا رہی تھی کہ رافی اس کے آنے سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ اور ینگ مین، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ہادی نے دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ٹھیک جا رہی ہے چاچو۔ رافی بھی اب ذرا سا ریلیکس ہو کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے لیے وہ یہ سمجھا کہ شاید چاچو کو کچھ پتہ نہیں تھا، مگر نوجوانی کی مستی میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ چاچو اس سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور تجربے میں بھی۔ مگر تمہاری رپورٹس اور ٹیچرز تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ ہادی نے اشارے سے اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ چاچو وہ تو میں ایسے۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ دیکھو رافی، میں نے کبھی تم پہ بیجا سختی نہیں کی ہے، ہمیشہ پیار سے سمجھایا ہے۔ اب بھی یہی کہوں گا بیٹا کہ چند سال اپنی پڑھائی اور کیریئر پر فوکس کر لو۔ یہ موج مستی، یہ دوستیاں، محفلیں، میلے ساری زندگی چلتے رہیں گی، لیکن کیریئر بنانے کا موقع انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ اسے مت گواؤ، کیونکہ تمہارے مستقبل پر ہی تمہارے بہن بھائیوں کے مستقبل کا بھی انحصار ہے۔ ہادی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اور اسے ہمیشہ کی طرح نہایت پیار اور آرام سے سمجھایا تھا۔ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جن کی ہیں انہیں کہیے کہ خود آ کر اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول کی ذمہ داریاں اٹھانے کا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس ذکر پر برہم ہوا تھا اور سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ اسے باپ سے بہت سی شکایت ہے، مگر اس کا حل ہادی کے پاس نہیں تھا۔ بیٹا، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی انچاہی ذمہ داریاں اٹھانی بھی پڑتی ہیں اور نبھانی بھی پڑتی ہیں، پھر دل سے اٹھاؤ یا بوجھ سمجھ کر۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو قیمتی وقت اس کا کھویا وہ رافی کبھی کھو جائے۔ اتنی مشکل باتیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں چاچو، بٹ آئی پرومس کہ سنجیدگی سے پڑھائی کروں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ محترمہ کون ہے اور ہمارے گھر کیوں آئی ہیں اور کب تک رہیں گی؟ رافی نے بات کو بدلا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہادی جلد سے جلد اس کے کمرے سے چلا جائے تاکہ وہ ٹک ٹاک پہ نئی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر سکے۔ وہ بھی آج کل کے بچوں کی طرح لائکس اور کمنٹس کی ڈور میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، اپنے سنہری مستقبل کی پرواہ کیے بنا۔ وہ آپ کے کیئر ٹیکر ہیں بیٹا۔ رفت بازی کے بعد کسی خیال رکھنے والی کی ضرورت تھی نا، سو میمونہ اس لیے یہاں آئی ہے۔ وہ آپ سب کا خیال رکھے گی، پر میں نے انہیں سمجھا دیا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، مگر تمہیں بھی ایک پرومس کرنا ہوگا کہ تم ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرو گے۔ اور ہاں پلیز سمیر سے دوستی کم رکھا کرو، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ ہادی دراصل رافی سے یہی بات کرنے آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رافی میمونہ کو ٹف ٹائم ضرور دے گا۔ رافی نے اس سے وعدہ کر کے سر اس بات میں ہلا کر اسے یقین دہانی تو کرا دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت صرف ہادی کا دل رکھنے کو سب کہہ رہا ہے۔ وہ اسے سونے کی تاکید کرتا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رافی نے کمرہ لاک کر کے موبائل آن کر لیا تھا۔ کمرہ پھر سے دھوؤں سے بھرنے لگا۔ میمونہ آپی، آپ کتنی پیاری ہیں نا، آپ اب یہیں رہیں گی نا ہمارے ساتھ؟ وہ تینوں ہی جلدی اس سے گھل مل گئے تھے۔ اب مریم اس کے ساتھ بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گول چہرے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ایک پیاری صحت مند بچی تھی۔ جی میں اب یہیں رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میمونہ نے اسے پیار کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اسے حقیقتاً یہاں آ کر اچھا لگ رہا تھا۔
کمرہ کافی کشادہ تھا، جس میں ایک ڈبل بیڈ اور ایک سنگل بیڈ تھا۔ پہلے رافی بھی یہیں رہتا تھا، پھر اس نے تقریباً سال بھر پہلے اپنا کمرہ الگ سیٹ کر لیا تھا۔ میمونہ نے اپنے لیے وہ سنگل بیڈ منتخب کر لیا تھا جس سے ڈبل بیڈ پر وہ تینوں سوتے تھے۔ ایک بڑی الماری تھی جس کے ایک کونے میں میمونہ نے اپنا مختصر سا سامان سیٹ کر لیا تھا۔ بچوں کی رائٹنگ ٹیبل اور سامنے کھڑکی کے نیچے ایک کارپیٹ سا بچھا تھا، اس کے اوپر فلور کشن وغیرہ رکھے تھے، اور وہیں اوپر دیوار میں لگے ریکس میں بچوں کے کھلونے تھے۔ شاید وہ یہیں نیچے بیٹھ کر کھیلتے ہوں گے، کیونکہ وہاں نیچے کارپیٹ پہ گاؤچ اور چھوٹی کرسیاں وغیرہ بھی رکھی تھیں۔ کمرہ بڑا مگر بے ترتیب تھا، جسے کافی دنوں سے ٹھیک سے صفائی نہ ہوئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی، باتیں کریں گی، یہ واسی تھا جو ابھی تک شرمایا سا میمونہ کو دیکھ رہا تھا۔ شیزہ البتہ سو چکی تھی۔ میمونہ کے اس بات میں جواب دینے پر وہ دوستانہ سا مسکرا دیا تھا۔ تبھی دروازہ دھکیل کر آنٹی ویل چیئر پر اندر آئی تھی۔ ارے آنٹی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ میمونہ نے انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ان کی ویل چیئر گھما کر انہیں بیڈ کے قریب لے آئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، سوچا تم سے پوچھوں گی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اور بچوں کو بھی دیکھ لوں، تنگ تو نہیں کر رہے تمہیں؟ انہوں نے مریم اور واسی کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھا تھا، اور سوئی ہوئی شیزہ کو پیار کیا تھا۔ نہیں آنٹی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ۔ میمونہ بھی وہیں بیڈ کے کنارے ذرا سا ترچھا ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی بات ہو، بلا جھجک کہنا۔ تم بھی میری بیٹی کی طرح ہو اور اس گھر کا فرد ہو، تم بھی آج سے خود کو ملازم مت سمجھنا۔ جی آنٹی۔ جانے کیوں اس لمحے میمونہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر آج اماں اور ابا ہوتے تو کیا اسے یہ نوکری کرنے دیتے؟ ماں باپ کی یاد نے اسے آپ دیدہ کر دیا تھا۔ اچھا اب تم سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوں گی۔ انہوں نے میمونہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اسے جلد سونے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے آٹومیٹک ویل چیئر گھماتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تو میمونہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ یہ انہیں ان کے کمرے میں جا کر بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح تسلی کر کے وہ بھی بچوں کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس بار صبا پورے 2 ہفتے بعد گھر آئی تھی۔ وجہ عنایہ کی خرابی طبیعت تھی، اسے بخار تھا، اور گھر بھر کی لاڈلی عنایہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ صبا اس لیے یہاں نہیں آ سکتی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ گھر سے فون تو آیا تھا عنایہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے، مگر کسی نے بھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ امی سے جب بھی بات ہوئی، انہوں نے میمونہ کی تعریف ہی کی تھی، اور یہ بھی اس نے بڑی ذمہ داری سے اسے سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ اس لیے صبا کو اسے دیکھنے کا اشتیاق تو جو تھا مگر وہ تھوڑا انسیکیور بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بھی میکے کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہی تھی، اور اس کے بنا آج بھی وہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اسے ہی بلایا کرتے تھے۔ اس لیے صبا کو تھوڑا برا لگ رہا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور جو مقام، جو اہمیت اس کی ہے، وہ کبھی میمونہ کو نہیں مل سکتی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے خود کو، چاہے وہ جتنا بھی اعتبار اور بھروسے کے قابل بنا لے۔ وہ یہاں ایک ملازمہ اور ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے آئی، اور میمونہ کو بھی اپنی حیثیت کا اچھی طریقے سے اندازہ تھا۔ اس لیے ان گزرتے 2 ہفتوں میں اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ لے اور سنبھال لے، تاکہ کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو۔ صبا جب بھی آئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی ذمہ داری سے سب کام کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ ناصر بھی اس کے سامنے بڑا ذمہ دار بنا کھڑا تھا۔ بچے بھی اسے گھل مل گئے تھے، اور گھر بھی صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ امی کی صحت بھی ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہادی سے پوچھ کر میمونہ نے ان کی فزیوتھراپی کی ذمہ داری بھی لے لی تھی۔ آنٹی کھانا لگا دیا ہے، آپ لوگ آ جائیے پلیز۔ صبا امی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی تھی جب دستک دے کے میمونہ چلی آئی، اور انہیں کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اور ایک سنجیدہ اور پربار لڑکی تھی، جس کی سادگی میں بھی ایک وقار تھا۔ اچھا بیٹا، تم چلو، ہم آتے ہیں۔ بچے آ گئے اسکول سے؟ جی بچے آ گئے ہیں، اپنے کمرے میں فریش ہو رہے ہیں، آپ آ جائیں، میں انہیں بھی دیکھتی ہوں۔ امی نے جاتے ہوئے میمونہ سے پوچھا تو اس نے رک کر انہیں بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ امی کے کہنے پر وہ اس بات میں سے ہلا کر کمرے سے نکل آئی۔ امی ذرا خیال رکھیے گا، مجھے تو یہ لڑکی خاصی چلاک اور تیز لگ رہی ہے۔ یوں بھی بظاہر سیدھے لوگ اندر سے گھنے ہوتے ہیں۔ صبا کی مدعو
مدھم آواز پر انہوں نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے صبا، ہر ایک کے بارے میں فوراً رائے قائم نہیں کر لیتے۔ میں پچھلے 2 ہفتوں سے اس بچی کو دن رات دیکھ رہی ہوں۔ میں تمہیں اس کے سب حالات بتا چکی ہوں، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ ابھی اتنی پرکھ تو مجھے بھی ہے انسانوں کی۔ امی میں تو ایسی ہی ایک بات کر رہی تھی، آپ تو ناراض ہونے لگتی ہیں۔ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ خیال رکھیے گا، جوان لڑکے کسی غیر پر اتنے بھروسہ، اور وہ بھی آج کل کے دور میں صحیح نہیں ہے۔ گھر میں 2 جوان لڑکے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو جواب وہ تو ہم ہوں گے نا۔ امی کی خفگی کے خیال سے صبا نے زیادہ نہ سہی پھر بھی ایک تھوڑی بہت خیالات ان تک پہنچا دیے تھے۔ وہ اس بات پہ بھی خفا تھی وہ اس بات پر بھی خفا تھی کہ وہ اتنی عورتیں لائی تھی کام کے لیے جنہیں وہ کسی نہ کسی حالات سے ایک بھی پسند نہ آئی تھی، اور اب ایک بالکل انجان لڑکی کو رکھ لیا تھا۔